اب میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پرانی تہذیب کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی پرانی تہذیب کو اگر آپ ریوائو کریں گے، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ تہذیب دراصل ایک بنا بنایا ہوا سانچہ ہوتا ہے، ایک بنا بنایا ہوا پیمانہ ہوتا ہے کہ آپ اس سانچے کو لے لیں، چاہے وہ ٹوٹا ہو یا ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور اس سانچے کو آپ استعمال کریں۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب آپ کو کبھی سانچہ نہیں دیتا، مذہب آپ کو اصول دیتا ہے کہ آپ اس اصول کے اوپر زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پر آپ کو جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کو کیا پہننا ہے، کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں۔ آپ کو دھوتی باندھنی ہے تو دھوتی اس طریقے سے باندھنی ہے، یہ آپ کو تہذیب بتائے گی۔ مذہب آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ دھوتی باندھنی ہے، مذہب آپ کو یہ بتائے گا کہ ایسا لباس پہننا ہے کہ جس سے تمہارا جسم چھپ جائے، جس سے تم اچھے لگو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس نازل کیا کہ جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو۔ ولباس التقوی ذلک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تہذیب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اپنے پوروجوں کے اوپر، اپنے اینسیسٹرز کے اوپر فخر کرنا ہے۔ تہذیب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو آپ کے جو کچھ بچا کچا آرٹ ہے، کلچر ہے، اور جو کچھ بچا کچا انداز تعمیر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، ہم اس کو ریوائیو کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اپنی لینگویج کے اوپر ہم فخر کریں۔ مذہب آپ کو کیا بتاتا ہے؟ مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انصاف کرنا ہے، دشمنی نہیں کرنی ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنے اسلاف کے اوپر، اپنے پوروجوں کے اوپر فخر کریں گے، تو جن لوگوں سے پوروجوں کی دشمنی تھی، آج بھی آپ کی انہی لوگوں سے دشمنی ہوگی۔ مان لیجیے آپ کے پوروجوں کی اگر دشمنی عیسائیوں سے تھی، تو آج بھی آپ کی دشمنی عیسائیوں سے ہوگی۔ آپ کے پوروجوں کی دشمنی اگر کسی وجہ سے مسلمانوں سے رہی ہے، تو آج بھی آپ کی دشمنی مسلمانوں سے ہوگی۔ پوروجوں کے اوپر اور اینسیسٹرز کے اوپر فخر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو، تم انصاف کے گواہ بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف قائم کرو، تقوی سے یہی زیادہ بہتر قریب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8۔ تہذیب آپ کو یہ دعوت دیتی ہے، سویلائزیشن آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ شدھ سنسکرت میں بات کرنا ہے، شدھ ہندی میں بات کرنا ہے، شدھ فارسی میں بات کرنا ہے، خالص فارسی میں، یا بالکل ایبسولوٹ اور پیور عربی میں بات کرنی ہے، یا ہمیں لیٹن زبان بولنی ہے۔ تہذیب کی دعوت یہ ہے۔ لیکن مذہب آپ کو کیا کہتا ہے؟ مذہب آپ کو یہ کہتا ہے زبان کوئی بھی بولو، لیٹن بولو، ہندی بولو، سنسکرت بولو، اردو بولو، انگلش بولو، عربی بولو، کوئی بھی زبان بولو، ساری زبانیں برابر ہیں۔ اصل کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اللہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے اہل کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن چیز ہے اس پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ کامن بات یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کچھ دوسروں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود نہیں بنائیں گے۔ تو کامن گراؤنڈ کے اوپر جمع ہو جاؤ، زبان کوئی سی بھی بولو۔ تو مذہب کسی زبان کے اوپر فخر نہیں سکھاتا، مذہب کسی لباس کے اوپر فخر نہیں سکھاتا، مذہب کسی کلچر اور کسی ریس اور نسل کے اوپر فخر نہیں سکھاتا۔ لیکن تہذیب کیا ہے؟ تہذیب آپ کو نسل پرست بناتی ہے، تہذیب آپ کو ریسسٹ بناتی ہے، تہذیب آپ کو ایک خاص زبان کے اوپر فخر کرنا سکھاتی ہے، تہذیب آپ کو آپ کے اینسیسٹرز کی ہمیشہ یاد دلائے گی، چاہے وہ اینسیسٹرز کتنے ہی اچھے ہوں یا کتنے ہی برے ہوں، ان کے دشمن آپ کے دشمن، ان کے دوست آپ کے دوست۔ تہذیب آپ کو ایک خاص پیمانہ دے گی کہ جس کی بنیاد پر آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، مذہب آپ کو اصول دے گا۔ تہذیب آپ کو ٹوٹا ہوا ایک سانچہ دے گی، لیکن مذہب آپ کو اصول دے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ تہذیب کا احیاء کرنے کی کوشش شروع کر دیں کہ نہیں جی ہمیں تو اپنی اپنی تہذیبیں پیاری ہیں اور ہم اپنی تہذیبوں کو واپس لے کر آئیں گے، تو بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ پھر ہندو تہذیب کی کیا خصوصیت ہے؟ رومنس کہیں گے کہ ہم اپنی تہذیب لے کر آئیں گے، ایرانین کہیں گے ہم اپنی تہذیب لے کر آئیں گے، عربس کہیں گے کہ ہم اپنی تہذیب لے کر آئیں گے، تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا حال ہوگا۔ بھارت میں اگر انڈین تہذیب، ہندو تہذیب یا ہندو سویلائزیشن اگر اس کا ریوائول ہو گیا، تو ستی پرتھا آ جائے گی، جو ایک طبقاتی نظام ہے، الگ الگ جو ورن ہیں یا الگ الگ جو ذاتیں ہیں، وہ دوبارہ جو ابھی بھی ہیں انڈیا کے اندر، وہ دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ ویدوں کے سننے کے اوپر سزا کا قانون آ جائے گا، چھوت چھات کا ماحول شروع ہو جائے گا، جو آج بھی ہے کہ ایک بچہ اگر کسی کنویں سے پانی پی لیتا ہے تو اس کو مار مار کر اس کو جو ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں واپس آئیں گی۔ ایک تہذیب کا جب احیاء ہوگا، تہذیب کا اگر ریوائول ہوگا، تو اگر اس کی اچھائیاں آئیں گی تو اس کی برائیاں بھی آئیں گی۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ نہیں ہم صرف اچھائی لیں گے اور برائی کو ختم کر دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ برائی سمجھ رہے ہو، سامنے والا اس کو اچھائی سمجھ رہا ہو۔ اسی طریقے سے اگر رومن تہذیب کا احیاء ہو گیا اور اس کا ریوائول ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ غلاموں کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگائی جائے گی،
इंसानों की आपस में जो लड़ाइयां होंगी, रेसलिंग्स होंगी, मरते दम तक उनको देखने के लिए पूरा स्टेडियम जमा होगा और एक रेसलर के मरने के ऊपर सब लोग तालियां बजाएंगे, जश्न का माहौल होगा। इसी तरीके से अगर ईरानियन तहजीब का इहिया और रिवाइवल हो गया तो क्या होगा? लोग अपनी बहनों से, हकीकी बहनों से निकाह करेंगे, शादियां करेंगे। और अगर अरब सिविलाइजेशन का इहिया हो गया तो क्या होगा कि इस बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा, जमीन में दफना दिया जाएगा, जमीन में गाड़ दिया जाएगा और छोटी छोटी बातों के ऊपर 40-40 साल तक के जंगे चला करेंगी। अगर पुरानी तहजीबें इहिया होंगी तो सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन का इहिया और रिवाइवल नहीं होगा, फिर अरब का भी होगा, रोमन का भी होगा, टर्किश का भी होगा, ईरानियन का भी होगा। हर कौम को ये इख्तियार होगा और जब एक सिविलाइजेशन वापस आएगी तो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को लेकर आएगी। ये याद रखिए कि अगर एक सिविलाइजेशन खत्म हुई है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बुराइयां थीं, इसलिए वो खत्म हुई है। अगर उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां होती तो वो कभी खत्म ना होती। हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि हिंदू सिविलाइजेशन खत्म हुई है। खत्म हुई है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, उसके अंदर बुराइयां थी। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई होती तो कभी भी वो खत्म ना होती। तो हमेशा याद रखें कि तहजीब की अगर दावत आप दे रहे हैं, सिविलाइजेशन की अगर दावत आप दे रहे हैं, तो वो दावत और वो इन्विटेशन गलत है। तहजीब को रिवाइव करना या उसके ऊपर फख्र करना दरअसल रेसिज्म है। आप अगर मजहब की दावत दे रहे हैं तो यही एक इंसानी रवैया और इंसानी एक नेचुरल तरीका है। लिहाजा हिंदू हिंदू मजहब की दावत देना चाहें दें, क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी की दावत देना चाहें दें, मुसलमानों को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इस्लाम की दावत दें। मुकाबला ये होना चाहिए कि किस मजहब की दावत ज्यादा बेहतर है। तहजीब का क्वेश्चन कभी आना ही नहीं चाहिए। आज की जो स्ट्रीम है वो दरअसल इसी मौजू के ऊपर है।